اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ جس مالک کائنات نے مجھے آپ کو رمضان المبارک صحت اور تندرستی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جتنی بھی عبادات آپ نے کی ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ رمضان المبارک کے اس آخری دن چند باتیں آپ کے سامنے کیا کرتا ہوں۔ آج بھی اسی مناسبت کے ساتھ ان باتوں کو دہرانے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس آیت مقدسہ کے اندر پروردگار عالم نے خاص ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم رجوع کرو اور خالصتاً اچھا رجوع کرو، توبہ کرو اور توبہ بھی توبتاً نصوحا کرو۔ جب تم سچی پکی توبہ کرو گے تو اگلی آیت کا حصہ یہ ہے کہ امید ہے پروردگار عالم تمہارے ان گناہوں کو، تمہاری خطاؤں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دے گا اور تمہیں جنت بھی عطا فرما دے گا، جنت کا داخلہ بھی دے دے گا۔ یہ دو قسم ہے جی۔ ہمیشہ ذکر کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اے میرے غلاموں بتلاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول مفلس ہم اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو، پہننے کے لیے نہ ہو، اور اس کے پاس کوئی رہائش، کوئی مربع، کوئی باغ نہ ہو۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا آؤ میں تمہیں اپنی امت کا مفلس بتلاؤں۔ جی یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، قیامت والا دن ہوگا، میدان محشر میں وہ آئے گا، اس حالت میں اس کے اعمال کے ڈھیر لگے ہوں گے، صدقات و خیرات ہوں گے، روزے ہوں گے، قرآن کی تلاوت ہوگی اور دیگر اس کے عمل ہوں گے، لیکن کیا ہوگا اس کے آس پاس دائیں بائیں حق لینے والے بھی آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ عرض کریں گے اللہ یہ حاجی ہے مانتے ہیں، نمازی ہے مانتے ہیں، قرآن کی قاری ہے مانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں یہ ہم سے زیادہ قوی اور جابر تھا، اس نے ہمارے حق کھائے ہیں، ہمارے حق ضبط کیے ہیں۔ اللہ دنیا کے اندر ہم کمزور تھے لیکن ہم نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا کہ تو ہی فیصلے کرے گا، تو ہی ہمیں انصاف دلائے گا۔ اللہ جب تیرے اوپر یہ بات چھوڑ دی آج ہمیں بدلہ دلوا دے۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں بدلہ کس چیز کا ہوگا جی؟ یہی جو آپ عمل کرتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ، ان عملوں کا یہ نیکیاں جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، جس کا حق مارا گیا، یہ بدلے میں دی جائیں گی۔ اللہ اگر کسی کا 1 روپیہ بھی آپ نے ہتھا لیا بہن بھائی کا، قیامت والے دن اس کے بدلے آپ کو نیکیاں دینے پڑیں گے۔ یہ ذہن کے اندر بات رکھیں۔ اللہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اپنے رب کے سامنے یہ معاملہ پیش کریں گے اللہ فرمائیں گے ہاں بھائی بتلاؤ حاجی صاحب۔ وہ اقرار کرے گا مولا بالکل میں نے ان کا حق مارا ہے، دے پھر ان کو حق، ایک کو دے گا دوسرے کو۔ انسان کتنی نیکیاں کرتا ہے، نیکیاں تو اس کی اتنی نہیں ہوں گی، لیکن جو بہت بڑے بڑے عمل وہ لے کر آیا تھا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ان اپنے حق لینے والوں کو اپنی ساریاں نیکیاں دے جائے گا، لیکن حق لینے والے ابھی باقی ہیں، حق لینے والے ابھی باقی ہیں۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ رب العزت باوجود علام الغیوب ہونے کے پروردگار عالم پوچھیں گے میرے بندو اب تو اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے حق لینے والے اللہ اگر ہماری اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں تو ہمارے گناہ تو ختم نہیں نہ ہوں گے، ہمارے گناہ اس کے پرڑے میں ڈالے جائیں اور اس کے مبدل ہمیں نیکیاں دی جائیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائیوں؟ اتنے بڑے بڑے عمل لے کر جانے والا وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ حقوق العباد جو ہے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے، تراویحوں کو قبول فرمائے، جتنے بھی صدقات و خیرات ہیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جس کسی کا میں محمد نے حق مارا ہے وہ لے سکتا ہے، اگر کسی کو میں نے زبان سے تکلیف دی ہے تو وہ آج بدلہ لے سکتا ہے، اگر کسی کا درہم و دینار اگر میں نے کوئی حق لیا ہے تو وہ آج لے سکتا ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آج وہ موقع ہے بدلہ لے لے۔ جب یہ بات کی تو درمیان میں سے ایک صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آج اگر آپ بدلہ دینے کے لیے بولے ہیں تو میں بدلہ لینے کے لیے حاضر ہوں، مجھے بدلہ دیجیے۔ اللہ، صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اس اللہ کے بندے نے کیا بولا ہے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا میرا اور اس کا یہ معاملہ ہے، قیامت والا دن جو ہے وہ بڑا نازک ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا بھائی میں حاضر ہوں، تو اپنا بدلہ لے لے۔ کیا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ایک موقع تھا آپ نے میری کمر کے اوپر چھڑی برسائی تھی، اللہ کے رسول آج میں بھی وہی بدلہ لوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں محمد حاضر ہوں۔ چھڑی منگوائی، آپ نے اس کے ہاتھ میں چھڑی دے دی، فرمایا لے چھڑی اور اپنا بدلہ لے لے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول ایسے نہیں۔ کیسے؟ یا رسول اللہ جب آپ نے میرے اوپر چھڑی برسائی تھی اس وقت میری کمر ننگی تھی، میں بھی اسی صورت کے اندر آج بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اس نے یہ بات کی تو قربان جاؤں اپنے آقا پر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کرتا مبارک اوپر کیا اور اپنے غلام کے سامنے جھک جاتے ہیں اور فرماتے ہیں لے یار میں محمد حاضر ہوں، اپنا تو بدلہ لے لے۔ اللہ، جب یہ بات کی تو دوڑ کر صحابی رسول نے مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول بھلا میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلے لینے والا؟ میں تو یہ مہر نبوت کی راہیں نکال رہا تھا اس کو بوسہ لینے کے لیے، اللہ کے رسول میں تو اس کی تلاش میں تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تو بوسہ دے یا بدلہ لے، میں محمد تو اپنے آپ کو حاضر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنی امت کو بتلا دیا کہ حقوق العباد جو ہے یہ کیا ہے جی، بڑا ہی نازک ہے، اس لیے ذہن کے اندر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے روزے، آپ کی تراویحاں، آپ کے صدقات و خیرات اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کے بدلے میں کہیں نہ چلے جائیں۔ یہ ذہن کے اندر رکھو اور پھر اپنے رب سے دعا کرو اللہ ہماری اس حرکت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، تیری رضا کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ چاہیے تو یہ تھا مولا کہ ہم ساری رات اگر ایک پاؤں پر بھی تیرے شکر ادا کرتے رہے تب بھی ہم تیری نعمتوں کا، دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے نہیں ہے۔ اللہ تو نے ہمیں یہ مہینہ دیا ہے، جس طرح اس مہینے کا حق تھا ہم وہ ادا نہ کر سکے۔ اللہ رب العزت جتنی بھی غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں ہوئی ہیں اللہ پاک وہ معاف فرمائے۔ جن بچیوں نے دعا کی درخواست کی ہے
اللہ رب العزت ان کی دلی مرادیں جائز تقاضوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ سحری کے وقت ایک دو فون آئے، ان کے بچوں کا معاملہ ہے، باہر پیپر وہ نہیں بن رہا ہے، اللہ رب العزت ان کے اس معاملے کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو رہائش کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو ان کی سوچ سے زیادہ اچھی اور سمجھ سے زیادہ اچھی جگہ عطا فرمائے۔ جن لوگ بچوں نے پیپر دیے ہیں اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرمائے۔ ایسے ہو جائے خواتین ہمارے ساتھ تراویح پڑھتی رہی ہیں، اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا آنا جھکنا بیٹھنا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ بالخصوص جو اس